حلیم خان کے مستعفی ہونے کے بعد اب آپ سینئر صوبائی وزیر ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب سے کیسے تعلقات ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی آفیشلی کوئی اس طرح نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا سینئر صوبائی وزیر کا. بہرحال میں پارٹی کے اعتبار سے تو سینئر موسٹ وزراء میں ہوں. بزدار صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جی. ڈے ون سے جب وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو میں نے دوسرے یا تیسرے دن ان سے بات کی. انہوں نے کھانے پہ مجھے مدعو کیا. میں اور سبطین خان تھے دونوں، وہ میرے ساتھ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، اب بھی وزیر ہیں. تو ہم نے کھل کے ناشتے کی ٹیبل کے، سردار صاحب کے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت، 1.5-2 گھنٹے کی ہماری سیٹنگ رہی اور ہم نے کھل کے انہیں اپنی تعاون کا بھرپور طریقے سے یقین دلایا کہ پارٹی نے آپ کو فیصلہ کر دیا ہے تو ہم کوئی اس طرح کی نہ کانسپریسی کریں گے، نہ آپ کی بیک بائٹنگ اور لیگ پولنگ کریں گے، بلکہ آپ کو وزارت کے چلانے کے سلسلے میں جو بھی مشورے ہوں گے، جو بھی تعاون ہوگا بھرپور طریقے سے، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. کیا کبھی آپ میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ٹرائی کریں؟ دیکھیں، ٹرائی میں نے کبھی بھی نہیں کیا. یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ دیکھے. اس دفعہ اصل میں جو کمپٹیشن 2-3 لوگ تھے، علیم خان خود کو بھی ایزیوم کیے ہوئے تھے کہ مجھے چیف منسٹری کا میں اہل ہوں، حقدار ہوں، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی کی. اور جب انتخابات کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید چیف منسٹری کے لیے جو خان صاحب ہیں ان کی پرائورٹی یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے اس کو آگے لایا جائے. اور یہ چونکہ بڑی سویر قسم کی گروپنگ ہے پارٹی کے اندر، تو اگر میں علیم خان کو بناتا ہوں تو یہ سارا گروپ جو ہے نا وہ ناراض ہوگا، اور اگر میں محمود الرشید کو بناتا ہوں تو کچھ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اسے چلنے نہیں دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے نا ایک نیا بندہ اس کو لے کے آتے ہیں. اچھرا لاہور کی میاں ارائیں فیملی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی فتح میں آپ کی برادری کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور آپ کی پارٹی کا کتنا حصہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فیکٹرز تھے میری کامیابی میں. پارٹی ایک بڑا فیکٹر تھی. آپ کا شمار پارٹی کے پرانے اور نظریاتی کارکنوں میں ہوتا ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ پارٹی کو اشرافیہ چلا رہی ہے اور بیچارے کارکن کہیں کونے میں لگ گئے. میرا خیال ہے جی کہ اس میں کسی حد تک عدم توازن رہا ہے، لیکن اب کی بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ پرانے اور نظریاتی لوگوں کی رائے کو فوقیت دی جائے اور انہیں بھی صف اول میں لا کر کھڑا کیا جائے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر کا لاہور کا وزٹ تھا اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی ملنے کے لیے، تو انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ پارٹی کے پرانے 10-15 لوگوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں، میں ہم سب سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کوئی 1.5 گھنٹے کی نشست پرائم منسٹر صاحب سے کی، اور جس میں ہمارے پرانے کارکنوں نے کھل کر دل کی باتیں کیں، گلے شکوے بھی ہوئے، اور آئندہ کی فیوچر پالیٹکس کے اوپر بھی بات کی. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا احساس جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے، لیکن پارٹی اب دوبارہ اصل سمت کی طرف آ رہی ہے، اور وزیر اعظم کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ نظریاتی لوگوں کو جب تک ایک متوازن طریقے سے آئندہ حکومتی عہدوں کے اندر بھی اور پالیٹکس کے اندر بھی، خاص طور پر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی پلیسمنٹ نہیں دی جائے گی، شاید جو ہے نا وہ پارٹی اس طرح سے مزید کمزور ہو جائے مضبوط ہونے کی بجائے. عمران خان کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج 25 سال ہو گئے ہیں. میں نے جتنا ویژنری اور جتنا ڈٹرمنٹ اس لیڈر کو پایا ہے کہ بھلے وہ اس طرح سے کامیابی ابھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی ساری سوچ جو ہے وہ پاکستان کے نچلے طبقات، پسے ہوئے لوگ، غریب لوگ، پاکستانی عوام کے لیے ہے، اور اس کی ساری سوچ اس کے لیے ہے. کوئی اس کو پرسنل لسٹ نہیں ہے. وہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ وقتی جو ایک طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مایوسی ہو رہی ہے، اس سے مایوسی کے یہ بادل چھٹیں گے، اور عمران خان کی لیڈرشپ پاکستان میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے منازل آئندہ طے کرے گا. 2015 میں نوجوان بیٹا برین ہیمریج سے انتقال کر گیا. اس واقعہ کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہوا؟ یہ واقعی میرے لیے ایک انتہائی ناقابل برداشت حد تک ایک صدمے کا لمحہ تھا، اور میں تقریباً 1 سال تک بہت ہی زیادہ
افسردہ بھی رہا، اور میرا وہ نوجوان بیٹا جو حافظ قرآن بھی تھا ماشاءاللہ، بہت ہی ہینڈسم، 6 فٹ سے اوپر نکلتا ہوا اس کا قد تھا، اور بڑی مشکل سے وقت کے ساتھ ساتھ اس زخم کو میں نے منتقل کیا، اور اس میں میری اہلیہ محترمہ کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سہارا بھی دیا، ڈھارس بھی بندھائی، اور یہ کہا بھی کہ اللہ کا بات تھا، اللہ تعالیٰ لے گیا ہے۔ تو بہرحال وہ سال میرے لیے بہت ہی مشکل سال تھا۔ زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کون سا تھا؟ میرے ہاں جب پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی، میرے یکے بعد دیگرے 3 بچیاں تھیں بڑی، اور بڑی شدت سے خواہش تھی سارے خاندان کی بھی کہ بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ 1990 میں پیدا ہوا، حسن اس کا نام رکھا ہے، چھوٹے کا نام حسین تھا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے نا وہ محسوس ہوئی۔ موسیقی سے، قوالی سے کوئی دلچسپی ہے؟ بالکل ہے، موسیقی سے بھی لتا، نور جہاں میری فیوریٹ سنگرز ہیں، رفیع میرا بڑا فیوریٹ سنگر ہے، اور اب تو تنہائی ملتی نہیں ہے، وقت ملتا نہیں ہے، لیکن جب کبھی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں تو اپنی فیوریٹ جو سنگرز ہیں، غزل کی گائکی میں اقبال بانو ہے، تو وہ مجھے شغف ہے اس کا۔ دوسرا میرا جو ہے ابھی میری کوکنگ بھی ہے، میں اچھا، بعض کوکنگ ڈشیں خود کرتے ہیں؟ میں خود کرتا ہوں۔ ہفتے میں 1 دفعہ تو ساری فیملی کے ساتھ جو ہے نا، سب کی فرمائش ہوتی ہے، بیٹیاں میری آ جاتی ہیں کہ آج ابو جو ہے نا وہ پلاؤ بنائیں گے، اچھا، تو پلاؤ زبردست بناتا ہوں، اور دوستوں کے ساتھ بھی کسی دن آپ کو بھی اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی جو ہے نا اچھا، کوکنگ سے وہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔